أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے آج 12 پارے مکمل ہو گئے. 11ویں پارے کے آدھے سے لے کر 12ویں پارے کے آخر تک پڑھا گیا. سورہ یونس کا بچا ہوا حصہ پڑھا، سورہ ہود مکمل پڑھی اور سورہ یوسف تقریباً آدھی پڑھ لی. سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں. اس میں سے 2 باتیں یہ ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار چلے گئے اور پیچھے سے فرعون اسی دریا میں اسی پانی کی دیواروں کے درمیان بنے ہوئے راستے پر اپنے لشکر کو لے کر چلا، اور جب بنی اسرائیل سارے نکل گئے تو اللہ کے حکم سے پانی کو یہ حکم ہوا کہ اپنی اصل حالت پہ واپس آ جاؤ، تو یہ سارا لشکر غرق ہو گیا. تو فرعون جب ڈوبنے لگا، جب اسے احساس ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو پھر اس وقت وہ ایمان لے آیا. اللہ پاک نے ان الفاظ سے بیان فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. جب بنی اسرائیل ہم نے انہیں سمندر پار کرایا تو فرعون اور اس کا لشکر سرکشی اور عناد کی وجہ سے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آئے. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، یہاں تک کہ اسے جکڑ لیا ڈوبنے نے، اس کو محسوس ہو گیا کہ اب میں ڈوب جاؤں گا. قالا، تو کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ کوئی معبود نہیں اس معبود برحق کے سوا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی دین قبول کرنے والوں اور ایمان لانے والوں میں سے ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے سمندر کی ریت اس کے منہ میں ٹھوس دی اور فرمایا آنا، اب تو ایمان لایا، اب تو ایمان لایا. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو انتہائی نافرمان تھا. وکنت من المفسدین، اور انتہائی سرکش تھا تو، اب ایمان لے آیا. اب یہ ایمان قابل قبول ہے یا نہیں، اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی علمی بحث کتابوں میں کی گئی ہے کہ فرعون کا ایمان قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں، اگر فرعون نے فرشتوں کو دیکھ لیا، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، اور اسی طرح اس کا دنیا کے منظر سے رابطہ منقطع ہو گیا، اب اس کو آخرت نظر آنے لگی، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہوا کہ فرعون نے موت کے فرشتوں کو تو نہیں دیکھا تھا، صرف اسے احساس یہ ہوا کہ اب میں بچوں گا نہیں، اور وہ ایمان لے آیا، تو اس صورت میں قاعدے کے مطابق اس کا ایمان قابل قبول ہونا چاہیے. لیکن اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے موت کے فرشتے کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، ایمان کس وقت لایا؟ تو ایک بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ پاک دنیا اور مرنے کے بعد، موت سے پہلے اور موت کے بعد اللہ رسوا نہیں کرتے. جو ایمان سلامت لے کے جائے دنیا سے، اللہ اسے رسوا نہیں کرتا. جب آخرت میں رسوا نہیں کریں گے تو یہاں بھی نہیں کریں. لیکن اللہ نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ بعد والوں کے لیے وہ عبرت کا سامان ہو. تو یہ جو رسوائی ہمیشہ کی اس کے ذمے، اس کے کھاتے میں آئی، اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان قابل قبول نہیں تھا. ابھی بھی بہت سارے اسکالر آپ کو بتائیں گے نہیں جی فرعون نے تو اس وقت ایمان لے آیا تھا، فرعون نے اس وقت. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، ہم تیرے جسم کو اس لیے بچا لیں گے تاکہ بعد والے عبرت پکڑے دیکھ کے. تو عبرت تو عذاب کو دیکھ کے پکڑی جاتی ہے، نجات کو دیکھ کے عبرت نہیں پکڑی جاتی کہ اگر وہ نجات پا گئے. اور پھر اسی طرح جو ہے اس سے آگے اگلے صفحے پہ اللہ پاک نے ایک بات فرمائی
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہے تو روئے زمین پہ سب لوگ ایمان لے آئیں، سب لوگ فرما بردار ہو جائیں، اللہ چاہے تو ایسے ہو جائے۔ لیکن اللہ نے دنیا میں جبر اور استبداد نہیں رکھا ہے، دنیا میں اللہ نے آپشن دیے، اختیار دیا۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جس کا دل چاہے مان لے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے جھٹلا دے۔ تو اب جو جھٹلائے گا اس کے لیے یہ سزا ہے، جو مانے گا اس کے لیے یہ انعام ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی۔ اور ایک اور بات جو سورہ بقرہ میں اور یہاں پہ بھی اس سے ملتا جلتا مضمون ہے کہ دین میں جبر نہیں، دین میں کیا ہے؟ جبر نہیں۔ دین میں جبر نہیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دین میں جبر نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا کے مسلمان نہیں کر سکتے، کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ زبردستی نہیں ہے کسی کے اوپر کہ بھائی سارے مسلمان ہو جاؤ، آپ اس کے سامنے ایک اچھی اسلامی زندگی پیش کریں، آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، غیر مسلم کے ساتھ لین دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لین دین کریں، ملنا جلنا آپ علیہ السلام کے طریقے سے، اس کے سامنے اسلامی زندگی پیش کرے، پھر وہ ایمان لے آئے گا خود ہی۔ حضرات صحابہ کاشتکار تھے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تاجر تھے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ان کی تجارت سے پورا انڈونیشیا ملیشیا مسلمان ہو، یہ تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، انڈونیشیا ملیشیا ان کی تجارت سے مسلمان ہو۔ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے یہ انڈونیشیا۔ تو ہم جو ہے ایک اچھی اسلامی زندگی پیش کریں۔ اب اس آیت کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی کسی کو نماز کے لیے نہ بولے کہ دین میں جبر نہیں، کوئی کسی کو روزے کے لیے نہ بولے کہ دین میں جبر نہیں، کوئی کسی کو تنبیہ نہ کرے، گناہ سے نہ روکے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کافر کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، یہ دین میں جبر، یہ والا جبر نہیں۔ باقی آپ باپ ہیں تو آپ اپنی اولاد کو نماز کے لیے مجبور کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے مروا صبیانکم، تم بالصلاۃ، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، اور نماز نہ پڑھنے پہ تنبیہ کرو، مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تم سب سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آدمی اپنے گھر کے لوگوں پہ ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دین میں جبر نہیں کا فلسفہ یہ اسلام کے اندر داخل کرنے کے بارے میں ہے، اسلامی تعلیمات پہ چلانے کے بارے میں نہیں ہے۔ میں اس کے لیے بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور دنیا کے اور بہت سارے ممالک میں منشیات بیچنے کی سزا کچھ مہینے یا کچھ سال قید ہے، بعض جگہوں پر اس پہ کچھ جرمانہ بھی ہے، لیکن سعودی عرب میں منشیات بیچنے کی سزا سزائے موت ہے۔ اور بھی کچھ ممالک ہیں جہاں منشیات بیچنے کی سزا سزائے موت ہے۔ تو اب آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ اپنے ملک میں رہیں، اپنے ملک کے قانون کو فالو کریں، لیکن اگر آپ سعودیہ چلے جائیں گے تو اب آپ کے اوپر اس جگہ کا قانون لاگو ہوگا، آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوگا کہ بھئی میں پاکستانی شہری ہوں تو میرے اوپر پاکستان کا قانون لاگو ہونا چاہیے، کہ بھئی ہمارے پاکستان میں جو منشیات کی سزا ہے وہ سزا ہونا چاہیے، تو اس بات کو کوئی نہیں مانے گا۔ تو اسی طرح اسلام میں قبول کرنے کے لیے کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے، لیکن جب آپ ایمان لے آئے تو آپ کو اسلام کے تحت زندگی گزارنا پڑے گی۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اب مسلمان بن کے زندگی گزارنا پڑے گی۔ اب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمینو، ایمان لے آؤ۔ ایمان والے تو ہیں پہلے سے، پھر فرمایا آمینو، ایمان لے آؤ، مطلب اپنی زندگی کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزارو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں،
اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ایمان والے تو پہلے ہی ہیں وہ, پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے, مطلب اپنی پوری زندگی کو دین کے اوپر لے آؤ. سورہ یوسف میں ایک بات آج کے اس میں بڑی زبردست ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان داخل ہوئے. ان دونوں کے اوپر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا. ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا, شراب پلانے والا تھا, ایک بادشاہ کا باورچی تھا, اور ان دونوں کے اوپر الزام تھا کہ ان لوگوں نے بادشاہ کو زہر دیا. یوسف علیہ السلام سے ان دونوں نے خواب دیکھا. باورچی نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پہ روٹیوں کا تھال اٹھایا ہوا ہوں, اور میرے سر کے اوپر تھال میں جو روٹیاں ہیں وہ پرندے آ کے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اور ساقی نے یہ دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب بھر بھر کے پلا رہا ہے. ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کی نیکی, ان کی تقوی, ان کی للہیت, ان کے خشوع اور نوجوانی میں ان کے چہرے کو اتنا پرنور پا کے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم تمہیں نیک انسان سمجھتے ہیں, تم ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ. اور پھر ان دونوں نے اپنا اپنا خواب بتایا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی کھانا تھوڑی دیر میں آنے لگا ہے ہمارا, کھانا آنے سے پہلے میں تمہاری تعبیر بتا دوں گا, لیکن پہلے میری بات تو سنو. پھر فرمایا کہ میں اس تعبیر کو جانتا ہوں, مجھے میرے رب نے اس کا علم سکھایا ہے. میں نے کافروں کی روش کو چھوڑ کے, یعنی کافروں کی زندگی کو اختیار نہیں کیا, میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم, اسحاق, یعقوب کی زندگی کو اختیار کیا. اسی لیے کہتے ہیں باپ دادا اگر حق پہ ہوں تو باپ دادا کے طریقے پہ چلنا عین حق ہے, لیکن باپ دادا اگر حق پہ نہ ہوں تو پھر حق پہ چلنا ضروری ہے, چاہے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہو. کہتے ہیں میں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کے اوپر اپنے جو ہے وہ زندگی کو گزار رہا ہوں. مجھے اللہ نے یہ دعوت دے کے بھیجی ہے کہ جن جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ صرف نام ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ان کی, اور یہ نام بھی تم نے رکھے ہیں. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں, اے ہم نشینوں, یہ بتاؤ تو کیا ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے رب بہتر؟ ایک کو راضی کرنا آسان ہے یا سب کو راضی کرنا آسان ہے؟ ابھی فرمایا کہ سارے کے سارے فیصلے, سارے کا سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں. اسی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اور ساری دعوت ان کو چلائی. اور پھر خواب کی تعبیر بتائی. خواب کی تعبیر بتائی. خواب کی تعبیر بتائی کہ بھائی یہ نہیں بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے, تمہاری یہ ہے, بلکہ دونوں کو بٹھا کے کہا کہ تم میں سے ایک چھوٹ جائے گا اور دوسرا مارا جائے گا. ایک چھوٹ جائے گا اور دوسرا مارا جائے گا. اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا, اس کے کان میں چپکے سے بتا دیا کہ بھائی میں ایسا ایسا بے قصور یہاں پہ بند ہوں, تم جب چھوٹ کے جاؤ گے بادشاہ کے پاس تو اس کو جا کے بتانا کہ ایک نوجوان بے قصور بند ہے, میرے حال کی وہ خبر لے. اور پھر یہی ہوا کہ وہ چھوٹ گیا اور دوسرا والا پھانسی چڑھ گیا. اور پھانسی چڑھایا گیا, اس دور میں پھانسی کی سزا نہیں تھی, لیکن اس کو پھانسی چڑھایا گیا اور اس کی لاش کو ویرانے میں پھینک دیا گیا, اور اس کی لاش کو مردار خور پرندوں نے کھایا. تو بادشاہ نے پھر خواب دیکھا. اچھا, یہ شخص جب گیا بادشاہ کے پاس, بادشاہ کا ساقی تھا, دوبارہ سے بادشاہ کی ساقی لگ گیا. بادشاہ کو اس کے اوپر بہت اعتماد تھا, لیکن اللہ نے اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیا, اور یہ شخص بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا. اور ایک روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 9 سال جیل میں پڑے رہے. اللہ بہت غیور ہے, اللہ پاک بہت غیور ہے. اللہ پاک اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور سے امید لگائے. جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنا پھونک پھونک کے چلنے کی ضرورت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ ایک قید خانے سے چھوٹنے والے کو بولا اور بادشاہ سے امید لگائی
تو اللہ نے فرمایا جب بات پہنچے گی جب چھوٹو گے تم، اس سے پہلے نہیں چھوٹو گے۔ تمہیں چھوٹنا تھا تو ہم سے بولتے، اپنے بے قصوری کو ثابت کرنا تھا تو ہم سے بولتے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم پریشانیاں کس کو بولتے ہیں، آکے ہم انسانوں کو بولتے ہیں۔ ہم اپنی پریشانیاں اپنے جیسے انسانوں کو بولتے ہیں جو ہمارے گمان کے مطابق ہماری پریشانی دور کر سکتے۔ حقیقت میں اللہ انہیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، ہمیں بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نگاہ اللہ کے اوپر لگانا چاہیے اور امیدیں اللہ سے لگانا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں نہ لگائیں، کسی سے امید نہ لگائیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری امیدیں لوگوں سے اکثر ٹوٹ جاتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے امیدیں لگا لیتے۔ تو ہم ان سے امید ہی نہ لگائیں تاکہ ہماری امیدیں نہ ٹوٹیں۔ ہم امیدیں اس سے لگائیں جس سے لگائی ہوئی امیدیں کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہی سے امیدیں لگانا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے۔ دنیا میں مانگیں گے کسی اور سے، ایک بار دے دے گا، 2 بار 5 بار 10 بار دے دے گا، پھر بیزار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دنیا میں کسی کے سامنے روئیں گے تو ممکن ہے کہ اس کا دل پگھلے، ممکن ہے کہ آپ کا رونا ضائع چلا جائے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے سامنے ندامت سے روئیں گے، اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا خالی ہاتھ واپس۔ بہت غیور ہے اللہ پاک۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا نا، فرشتوں کو دکھاتا، دیکھو یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس نے دیکھا نہیں مجھے لیکن یہ مجھے جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ پہ اس کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے، یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، تم گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا، تم گواہ رہو جو مانگ رہا ہے وہ میں دے رہا ہوں اس کو۔ ہم لو تو لگائیں اللہ کی طرف، اللہ ہی سے مانگیں، کسی سے نہ مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، بھرپور عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے اب سے پہلے جتنا بھی مخلوق سے مانگا یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، یا اللہ تیرے مانگنے والے ہیں، تیرے در کے بھیکاری ہیں۔ یا اللہ تو کریم آقا ہے، تو سخی ہے، تو مالک ہے، تو مانگنے والوں کو واپس نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مشکلات کو ختم فرما، آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ مسائل کو حل فرما، وسائل کا بندوبست فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی، وہ خیر ہمیں بھی نصیب فرما۔ جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔